بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے ایک نئی سٹوری لے کر آئے ہیں، لیکن اس سٹوری پر جانے سے پہلے ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ تو آج کی سٹوری کا عنوان ہے ایک دیہاتی ذہین لڑکے کی سٹوری۔ ایک زمانے میں ایلڈوریا کے پرانے گاؤں میں اولیور نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ اولیور کوئی عام لڑکا نہیں تھا، اس کے پاس گہری ذہانت اور تجسس تھا جس نے اسے اپنے ساتھیوں سے الگ کر دیا۔ اس کی آنکھیں ذہانت سے چمک رہی تھیں اور اس کا ذہن ہمیشہ خیالات اور سوالات سے گونجتا رہتا تھا۔ اولیور کے خاندان ایلڈوریا کے سادہ کسانوں نے بہت چھوٹی عمر سے ہی اس کی غیر معمولی ذہانت کو پہچان لیا۔ انہوں نے اس کی صلاحیتوں کو پرمان چڑھانے کی پوری کوشش کی، اسے کتابیں فراہم کی، اس کی تلاش کی، حوصلہ افزائی کی اور علم کی اس ناقابل تسخیر پیاس کی حمایت کی۔ جیسے جیسے اولیور بڑا ہوتا گیا، ایلڈوریا کے ہوشیار لڑکے کے طور پر اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ گاؤں کے لوگ مختلف معاملات میں اس سے مشورہ طلب کرتے تھے اور یہاں تک کہ گاؤں کے بزرگ بھی ان سے ان مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے جو ناقابل تسخیر معلوم ہوتے تھے۔ توجہ کے باوجود اولیور عاجز رہا اور کمیونٹی کی بہتری کے لیے اپنی ذہانت کا استعمال کیا۔ ایک دن ایلڈوریا پر ایک بہت بڑا چیلنج آیا۔ گاؤں شدید خشک سالی کا شکار تھا اور ایک زمانے کے سرسبز کھیت مرجھا گئے تھے، فصلیں ناکام ہو رہی تھیں اور لوگوں کو قحط کے خطرے کا سامنا تھا۔ گاؤں کے بزرگ اس مصیبت پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ مدد کے لیے اولیور سے رجوع کریں گے۔ اولیور ہمیشہ چیلنج کے لیے تیار، ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ وہ گاؤں کی لائبریری میں بادلوں کے نمونوں، جانوروں کے رویے اور قدیم کتابوں کا مطالعہ کرنے میں دن اور راتیں گزارتا تھا۔ اس نے ایلڈوریا کے عقل مند ترین افراد سے مشورہ کیا، جن میں گاؤں کے بابا اور موسم کا شکار کسان بھی شامل تھے، جنہوں نے کئی موسموں کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ بہت غور و فکر کے بعد اولیور نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے نہروں کے ایک وسیع نظام کی تعمیر کی تجویز پیش کی جو زیر زمین چھپے ہوئے چشمے سے پانی کو ایلڈوریا کے خشک کھیتوں میں بھیجے گی۔ گاؤں والے ابتدا میں شکوک و شبہات کا شکار تھے، کیونکہ یہ خیال معمولی اور غیر تجربہ شدہ لگتا تھا، تاہم انہوں نے اس ہوشیار لڑکے پر بھروسہ کیا جس نے انہیں پہلے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ پورے گاؤں کی مدد سے اولیور نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ نہروں کی تعمیر ایک اجتماعی کوشش تھی جس میں ہر گاؤں والے اپنے اپنے طریقے سے حصہ ڈال رہے تھے۔ یہ مشکل کام تھا، لیکن ان کی فصلوں کو بچانے اور ایلڈوریا کی بقا کو یقینی بنانے کے امکانات نے سب کو حوصلہ دیا۔ جب آخری پتھر رکھا گیا اور آخری نہر کھیتوں سے جڑی تو آسمان گہرا ہو گیا۔ گاؤں میں گرج چمک کی آواز آئی اور بارش شروع ہو گئی۔ ایلڈوریا کے لوگوں نے خوشی منائی کیونکہ زندگی بخش پانی نے ان کی زمین کو زندہ کیا۔ اولیور کی ہوشیاری نے نہ صرف گاؤں کو قحط سے بچایا تھا بلکہ کمیونٹی کو ایک مشترکہ مقصد میں متحد بھی کیا تھا۔ اس دن سے آگے ایلڈوریا کے ہوشیار لڑکے کو نہ صرف اس کی ذہانت بلکہ خیالات کو کاموں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت کے لیے بھی بنایا گیا، جس سے سب کو فائدہ ہوا۔ اور اس طرح اولیور کی کہانی ہوشیار لڑکے،
ایلڈوریا میں ایک لیجنڈ بن گئی۔ ایک کہانی نسل در نسل ایک یاد دہانی کے طور پر منتقل ہوتی ہے کہ ذہانت جب ہمدردی اور برادری کے جذبے کے ساتھ مل کر انتہائی مشکل چیلنجز پر بھی قابو پا سکتی ہے۔